الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیز القدر جناب علامہ ڈاکٹر محمد شہباز احمد چشتی صاحب، اپنے نام کی طرح عظیم جناب محترم عظیم میاں صاحب، دیگر یاران طریقت، میرے عزیز بچوں، میرے محترم بھائیوں، حاضرین و سامعین، آپ کا یہ خادم، آپ سے پیار کرنے والا، آپ کی خیر خواہی چاہنے والا، آپ کی خدمت میں سلام و محبت و عقیدت پیش کرتا ہے. اور اسی سلام کے ساتھ آج پاکستان کی 71ویں سالگرہ ہے، یوم آزادی ہے. یہ فقیر آپ سب کی خدمت میں اس یوم آزادی پہ بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے. میں جب دیکھتا ہوں کہ یہ آزادیاں اور یہ غلامی کیا ایسے ہی آ جاتی؟ نہ غلامی کسی کے مقدر میں ایسے لکھ دی جاتی ہے اور نہ ہی آزادی کسی کو مفت میں ملتی. آزادی کے لیے بھی خون کے دریا پار کرنے پڑتے ہیں. آزادی کے لیے بھی بے شمار جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے. آزادی کے لیے بھی معصوموں کو نیزوں کی انیوں پہ اچھلتا ہوا دیکھنا پڑتا ہے. آزادی کے لیے آبروئیں بھی لٹتی ہیں، معصومیتیں بھی قربان ہوتی ہیں. تب جا کر مسلسل تگ و دو کے بعد آزادی کی سوغات انسان کو نصیب ہوتی ہے. حضرات محترم، میں ایسے شہر میں رہتا ہوں جو بنیادی طور پہ ہندو شہر ہے. میرے شہر کا نام بھیرا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس کا راستہ کوئی نہیں ہے. یہ وہ شہر ہے جس کے ارد گرد جو ہے وہ 80% ہندو رہتے تھے. مارکیٹیں ان کے قبضے میں تھی، کاروبار وہ اس کے والی و وارث تھے، علمی طور پہ وہ مسلمانوں سے بہتر تھے، معیشت کے حوالے سے وہ اعلیٰ تھے. میں اس شہر کا رہنے والا ہوں اور اس شہر کی میرے بزرگ مجھے بتاتے ہیں کہ شہر کے ایک کونے سے آپ چلیں، آخری کونے تک جائیں، کسی ایک مسلمان کی بھی آپ کو دکان نہیں ملتی. کاروبار ان کے قبضے میں تھے، معیشت ان کے قبضے میں تھی، معاملات ان کی دسترس میں تھے. اور مجھے گاندھی، مہاتما گاندھی جو تھے وہ بھیرا آ کے رہتے تھے، کیونکہ بھیرا میں جو ہندو تھے وہ مالدار ہندو تھے. اب بھی اگر کوئی دہلی میں جائے تو وہاں اس کو ایک بھروچی کالونی اور ایک بھیرا انکلیو، جس طرح ہمارے لاہور میں ڈیفنس کالونی ہے نا، گلبرگ ہے، بین اسی طرح اس دہلی میں یہ جو بھیرا سے مائگریٹ کر کے ہندو گئے تھے انہوں نے پہلے بھروچی کالونی، یعنی جو بھیرے کے حوالے سے ہے، یہ کالونی وہ ان لوگوں کی ہے جن کا تعلق بھیرا سے ہے، اور ایک بھیرا انکلیو. یہ دو وہاں کی بہت پوش کالونی ہیں جن میں بھیرا کے ہندو آج کل قیام پذیر ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں جس شہر سے ہوں اس شہر کی بود و باش ہندوؤں کی تھی، اس شہر کی ساری صلاحیتیں ہندوؤں کی تھی، علمی مقام ہندوؤں کا تھا، معیشت جن کے قبضے میں تھی وہ ہندو تھے. وہ لوگ، وہ حضرات، وہ مسلمان
جن کے ہاں اکثریت میں ہندو تھے اور اقلیت میں مسلمان تھے، وہ آزادی سے پہلے ان تمام چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ غلامی کیا چیز ہوتی ہے اور آزادی کیا چیز ہوتی ہے۔ میں وہ آپ سے عرض کر رہا تھا، بے شمار میرے ابھی اس شہر میں پیرا میں ایک خاتون ہے جس کی عمر ابھی 90 سال کے قریب ہے، وہ بیرا میں رہتی ہے، وہ رات کو سوتی ہے تو تکیے پہ سر رکھتی ہے، جب صبح اٹھتی ہے تو اس کا تکیہ بھیگا ہوتا ہے، آنسوؤں سے تر ہوتا ہے۔ لوگ اٹھ کے پوچھتے ہیں، دادو آج سوئی نہیں تو؟ نانو آج تمہیں نیند نہیں آئی؟ آج تم نے آرام نہیں کیا؟ وہ بوڑھی کیا جواب دیتی ہے؟ وہ 90 سالہ بوڑھی یہ کہتی ہے، بیٹا مجھے نیند کیسے آئی؟ میری فاطمہ سکھوں کے برتن دھو رہی ہے، میری زینب ہندوؤں کے بچے پیدا کر رہی ہے، میری سکینہ فلاں جگہ دھکے کھا رہی ہے، وہ ماں جس کی جگر کے یہ ٹکڑے ذلیل و رسوا ہو رہے ہو، لوگوں کی جو ہے وہ نسلوں کو پیدا کر رہی ہو، ان ماؤں کی آنکھوں میں نیند آتی ہے؟ ان ماؤں کو سکون نصیب ہوتا ہے؟ میں اگلے دن سن رہا تھا ٹیلی ویژن پہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جب ہمارا قافلہ چلا نا جلندھر سے تو ہمارے باپ جو ہیں اور ہمارے جو مسلمان جو مرد تھے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ اگر تم چل رہی ہو تو ہم دفاع کریں گے اپنی عزت کا، اپنے بچوں کا، اپنی معصومیت کا ہم دفاع کریں گے، اور اگر ہم بچ گئے تو ہم نعرہ تکبیر لگائیں گے، اور اگر ہم ہار گئے، ہم نہ بچ سکے تو پھر تم نے واپس نہیں آنا، یہ دریا ہے، اس دریا کے کنارے پہ کھڑی ہو جاؤ اور 2-2 فٹ پانی جہاں ہے نا اس میں کھڑا ہونا، ایسا نہ ہو کہ تم پھر باہر واپس آنا پڑے تمہیں اور بھاگ کے جانا پڑے، اس میں تم کھڑا ہو جانا۔ اگر ہماری طرف سے نعرہ تکبیر نہ آئے نا تو پھر ان معصوم بچوں کو ہاتھوں میں پکڑ لو اور اسی دریا میں چھلانگ لگا دو۔ وہ بزرگ کہہ رہے تھے میرے تو پاؤں اس دن سے لے کے آج تک گرم نہیں ہوئے، وہ ٹھنڈک کی وجہ سے آج بھی ٹھنڈے ہیں، وہ ٹھنڈک میں آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ اس لیے آزادی مفت نہیں ملتی، آزادی کی قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کر وہ نصیب ہوتی ہے۔ میں نے ابھی پیچھے بالٹیمور میں گیا تو وہاں بھی میں نے دوستوں کو یہ بات سنائی، یہ جب بوزنیا اور کوسوو میں وہ ایک ظلم کا بازار گرم تھا اور اس وقت جو ہے وہ معصوم بچوں کی، کوسوو میں معصوم بچوں کی ان کے فوجی یہ جو انگلیاں ہیں نا پنجے، ان کو کاٹ لیتے اور ان کو کاٹنے کے بعد ان کے وہ ہار بناتے، ہار بنا کے اور وہ گلی کوچوں میں گھوم رہے ہوتے، اور یہ سمجھا جاتا جس کے گلے میں بچوں کی ان انگلیوں اور ہاتھوں کا ہار بڑا ہے وہ بڑا سورما، وہ بڑا بہادر، وہ بڑا طاقتور ہے، اور جس کا چھوٹا ہے وہ چھوٹا طاقتور ہے، وہ چھوٹا سورما ہے، وہ چھوٹا ترجیح آدمی ہے۔ تو وہ دیکھتے کہ معصوم بچے، کسی کی 2 سال، کسی کی 4 سال، کسی کے 3 سال، کسی کی 2.5 سال، یہ ان کی عمریں تھی اور ان کے ہاتھوں کو وہ کاٹ دیتے تھے۔ تو ماؤں کو بڑا رحم آتا، وہ بڑی کرب میں مبتلا ہو جاتی تھی، بڑی پریشانی میں جاتی تھی۔ تو وہ انہوں نے وہ مغرب کی طرف سے، خاص طور پہ فرانس کی طرف سے ان کی NGOs نے یہ اعلان کیا کہ بھئی یہ جو ہے نا ہم آپ کے یہ بچے جو ہیں جن کو یہ مار رہے ہیں یا جن کے والدین مر گئے ہیں یا جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم ان کو اپنے ملک میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کو رکھیں گے، ان کو کھانا دیں گے اور ان کو تعلیم دیں گے، ان کا بود و باش ہم لک آفٹر کریں گے۔ تو یہ اعلان کر دیا انہوں نے، اور یہ اعلان پورے کوسوو، بوزنیا اور علاقوں میں یہ پھیل گیا۔ اب مائیں اس خوف سے کہ ہمارے بچوں کو چلو یہ یہاں نہیں، ان کے لیے حالات سازگار، تو یہ چلے جائیں، یہ فرانس چلے جائیں، یہ پیرس چلے جائیں،
وہاں روٹی تو ملے گی، یہاں محفوظ تو رہیں گے، جہاں جان سلامت تو ہوگی، آنے والے وقت میں کسی وقت بھی یہ لوگ پھر لوٹ آئیں گے، ہمارے جگر کے ٹکڑے پھر ہمارے پاس ہوں گے، ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے سنگینوں کے اوپر سوار ہوتا تو نہیں دیکھیں گی۔ یہ صورتحال ان کے ہاں یہ پیش ہوئی، تو وہاں فرانس نے جہاز بھیجے کہ جاؤ وہاں سے مسلمانے کے بچیوں اور بچیوں کو لے کے آؤ، اور وہ جو ہے وہ ان کی جو وہ اسٹیڈیم تھا اس میں انہوں نے بسیں کھڑی کی جس میں مسلمان خواتین اپنے بچیوں اور بچیوں کو وہاں جا کر بٹھا رہے تھے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو پکڑ کے اپنے گھر سے لا رہی ہے اور وہ لے جا رہی ہے اسٹیڈیم میں کھڑی بس میں بٹھانے کے لیے، ساتھ چل رہی ہے اور اس کو کہتی ہے میرے بیٹے تیرا نام غلام رسول ہے، میرے بیٹے تیرے باپ کا نام محمد اکبر ہے، میرے بیٹے تیری ماں کا نام سکینہ ہے، اور تیرا گھر جو ہے نا وہ فلاں مسجد کے جو دوسری گلی ہے اس میں تیرا گھر ہے۔ یہ بچے کو تھوڑی دیر پڑھاتی ہے، پھر آگے چل پڑتی ہے، پھر چند قدم چلنے کے بعد پھر اس کو پکڑ کے کہتی ہے میرے بیٹا تیرا یہ نام ہے، یہ تیرے باپ کا نام ہے، یہ تیری ماں کا نام ہے، تیرا گھر فلاں مسجد کی دوسری گلی میں ہے۔ یاد رکھنا کیوں دے رہی تھی، اسے بتا رہی تھی تو مسلمان ہے، تیرا باپ مسلمان ہے، تیری ماں مسلمان ہے، تیرا گھر اسلامی شناخت مسجد کے قریب ہے، اس گھر میں تیری رہائش ہے۔ ارے کبھی لوٹے گا میرا بیٹا تو آتے ہوئے اس کو ماں کا نام نہ بھول جائے، اس کو باپ کا نام نہ بھول جائے، اس کو اپنی گلی محلہ نہ بھول جائے، اس کو مسجد اور اللہ کی کبریائی کا جہاں پکار ہوتی ہے وہ جگہ نہ بھول جائے۔ وہ اس لیے اس کو کہہ رہی تھی یاد رکھنا باپ کا نام یہ ہے، بیٹا تیرا نام یہ ہے، تیری ماں کا نام یہ ہے، تیرا گھر فلاں گلی میں ہے۔ وہ اس کو سبق دے رہی تھی، وہ اس کو پڑھا رہی تھی، وہ اس کے شعور اور لا شعور میں یہ چیزیں پختہ کر رہی تھی کہ تو کون ہے، تو نے کس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو کس کی اولاد ہے، تو نے کس کی چھاتی سے لگ کے دودھ پیا ہے، تو نے کس گھر میں وقت گزارا، تو نے کس گھر کی اس مسجد کی بلند دیواروں میناروں سے اللہ کی کبریائی کی آوازیں تیرے کانوں میں پہنچتی رہی۔ یہ یاد رکھنا، یہ سوال، یہ شناخت۔ اب وہ بچہ چلا گیا، اب وقت گزرنے لگا، اب 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، وہ ماں ادھر تڑپتی رہی، وہ اس بیٹے پہ کیا بیت رہی وہ اس کو خبر نہیں ہے۔ 5-7 سال کے بعد وہ ماں مر گئی اور اس کے گھروں کے نشان مٹ گئے، آپس کی لڑائیوں نے وہ جو گلیاں تھیں ان کو مسمار کر دیا، مسجدوں کی میناروں کو گرا کے رکھ دیا۔ اب 10 سال 15 سال 14-20 سال کے بعد ایک خط آیا اسی پتے کے اوپر جس پتے میں وہ ماں رہتی تھی، اور وہ خط تھا اس کے اس بیٹے کی طرف تھے جس کا نام اس نے بتایا تھا غلام محمد، جس نے اس کی باپ کا نام محمد اکبر بتایا، جس نے اس بیٹی کا نام ماں کا نام اس نے سکینہ بتایا، جو شناختیں تھی انہی کے نام اسی پتے پہ، لیکن ماں تو مر گئی تھی، گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، وہ اس مسجد کے کنگرے جو ہیں وہ انہوں نے گرا دیے تھے۔ اس کیفیت میں جب 20 سال کے بعد خط کھول کے پڑھا گیا نا، اس خط میں کیا لکھا تھا، اس آزادی جو آج وہ آزادی انجوائے کر رہے ہیں، اس آزادی کی قیمت کیا دی گئی تھی، اس میں یہ لکھا تھا اے میری اماں میں فرانس پہنچ گیا ہوں، میں آرام سے ہوں، میری اماں اب میرا نام محمد اکبر باپ نہیں ہے اور غلام محمد میں نہیں ہوں، میرا نام وکٹر ہے، اماں مجھے اب مسجد کہیں نہیں ملتی، میں ہولی مریم کی جو تصویر ہے ہر روز اس کو صاف کرتا ہوں، میری اماں جو تو نے مجھے بتایا تھا آج اس میں سے کوئی شناخت میرے پاس موجود نہیں ہے، آج میرے پاس نہ وہ نام ہے، نہ میرے پاس وہ بلدیت ہے، نہ میری اس مسجد کی دوسری گلی میں گھر کا پتہ ہے،
آج میرے پتے بدل گئے، میرے نام بدل گئے، میری شناختیں بدل گئی، میری نسل گم ہو گئی۔ ہم پوچھتے ہیں کیا آزادی اس طرح مفت میں ملتی ہے؟ آج آزادی کا نام لے کے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کیا ہوا ہے۔ پوچھو ان لوگوں سے، پوچھو ان نسلوں سے، پوچھو نہ جا کے اس شام کے، ان شام کے معصوم بچوں کی حالت کو جا کر دیکھ کے پوچھو ان سے آزادی کس کو کہتے ہیں۔ عراق کی لٹتی عصمتوں کو دیکھو، بتاؤ ان سے پوچھو تو تمہیں بتائیں آزادی کس کو کہتی ہے۔ جب وہاں گلی محلوں میں ارے انسانیت کا بیوپار کرنے والے یہ کہتے ہیں ارے لوگوں آؤ لیبیا سے تازہ مال آ گیا، آؤ بیٹو آؤ لوگوں آؤ آج شام سے تازہ مال آ گیا، اس وقت تمہیں پتہ چلے کہ قیمت کیا ہوتی ہے، آزادی کس چیز کا نام ہے۔ یہ 71 سال گزر گئے، ہم بے شمار اپنی خرابیوں کے باوجود ہم آزادی کی نعمت سے مالا مال ہے۔ یہ کوئی مفت کی خیرات نہیں ہے، یہ کوئی مفت کی دین نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کے کرم سے اور ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے اللہ نے یہ تحفہ ہمیں عطا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صدا سلامت پاکستان، قیامت پاکستان، صدا سلامت پاکستان، قیامت پاکستان۔ قائد اعظم زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ اس لیے حضرات محترم میری طرف سے آپ کو آزادی مبارک۔ یہ سوات مفت میں نہیں ملی، اس کے لیے نسلیں گم ہو جاتی ہیں۔ میں پیرس گیا، وہ ایفل ٹاور کے سامنے ایک دریا بہتا ہے، اس دریا سے پل، اس پل سے جب میں گزرنے لگا تو میں نے بچیوں کو دیکھا۔ بچیاں تھیں کوئی 12 سال کی، کوئی 14 سال کی، کوئی 10 سال کی، اور ان کے تن ڈھانپنے کو کپڑے پورے نہیں تھے، اور وہاں کی اخلاق باختہ نگاہیں ان کے جسموں کو جھانک رہی تھی۔ میں نے سمجھا کہ وہ بھٹے بیچ رہی تھی، مکئی کے جو ہے وہ توکے بیچ رہی تھی۔ میں نے سمجھا شاید یہ ہپیز ہیں، کسی قوم کی ہیں، خوبصورت تھی، بڑی پیاری بچیاں تھیں۔ تو وہ میرے ذہن میں کیا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی تھی یہ بچیاں البانیہ سے، یہ بچیاں کسوس سے، یہ بچیاں بوزنیا سے، یہ وہاں کی بچیاں۔ ہماری آبرو، ہماری عزت، ہم کسی کو غلط نگاہ نہ ڈالنے دیں۔ آج ہماری اس قوم کی وہ بچیاں وہاں اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہیں۔ یہ چیزیں اس طرح مفت میں نہیں ملتی، اس لیے حضرات محترم پاکستان کی قدر کیا کریں۔ پاکستان کے لیے مجھے وہ ہمارے بہت قدرت اللہ شہاب صاحب گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ماسٹر صاحب تھے، ان کی 3 بیٹیاں تھیں، اور تو وہ اب پاکستان بننے کے ساتھ وہ جو بلوائی جاتے اور ہر چیز کو برباد کرتے جاتے، ان کے دل میں یہ خوف بیٹھا ہوا تھا کہ میں کس طرح اب ان جو ہے وہ بچیوں کو سنبھالوں اور ان کی عزت آبرو کی حفاظت کروں اور ان کو لے کے کہیں۔ تو انہوں نے اپنی بچیوں کو بیٹھا کے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گفتگو سنانی شروع کر دی کہ اس طرح حضرت ابراہیم کے ایک صاحبزادے تھے، اللہ کی طرف سے حکم آیا اپنی سب سے قیمتی چیز اس کے راستے پہ قربان کر دو۔ تو انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ کون سی چیز ہے، انہوں نے بھیڑ بکریاں کی، اونٹ کیے، لیکن بار بار وہ بات آتی رہی۔ تو پھر انہیں پتہ چلا تو میری سب سے قیمتی متاع اسماعیل ہے جو بڑھاپے میں اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ تو انہوں نے ان کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔
تو میری بیٹیوں کوئی بھی چیز ہو, کسی بھی بڑے انعام کو حاصل کرنا ہو نا تو اس پہ قربانی دی جاتی ہے. تو وہ اسی طرح ان کو بتاتے ہیں وہ کیفیت. اس طرح پھر وہ مینڈے آ گئے, ان کو ذبح کیا گیا. اب وہ دونوں بہنیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, آپس میں گفتگو کر رہی ہیں کہ بھائی وہ دیکھو نا, ہمارے ابا نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا. تو بڑی بہن کہتی تو لیٹ میں تمہیں بتاؤں کس طرح ذبح کیا جاتا ہے. تو اس نے اس کو لیٹی اور اس کے اوپر چھری چلا دی, اور اس کا خون بہتا دیکھ کے وہ اور اس کو توازن برقرار نہ رہا, اور وہ چھت سے کود گئی اور نیچے وہ بیٹی بھی مر گئی جس کو ذبح کیا, وہ بھی مر گئی جو اوپر تھی, اور تیسری بھاگ کے کہیں چلی گئی, کہیں میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. یہ ہے وہ خاندان, یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے قیمت ادا کی ہوئی ہے, جنہوں نے اولادیں اور نسلیں قربان کی ہوئی ہیں. پھر جا کر یہ خطہ زمین ہمیں نصیب ہوا. قائد اعظم کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ. میں کہتا ہوں وہ باتیں ہیں جو ہمارے اوپر اللہ کا انعام ہے. اگر کوئی بھی نعرہ دنیا میں آپ لگائیں, اس کا جو حاصل حصول یا اس کا افزانہ ہوگا وہ وہی کچھ ہوگا جو نعرہ ہوگا. مثلا ہم کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان, یہ نعرہ ہے, یہ نعرہ ہے. تو اس کا عوض کیا ہوگا؟ اس کا عوض روٹی ہوگی, کپڑا ہی ہوگا, مکان ہی ہوگا, اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہوگی. جو نعرہ ہے اس کا وہی افزانہ ہوتا ہے. جو امت لوگ پبلک لیڈر مطالبہ کر رہے تھے, مثلا آتے ہیں غربت مٹاؤ, ٹھیک ہے, غربت مٹانے کا نعرہ ہے تو اس کے بعد میں کیا ملے گا؟ خوشحالی مل جائے گی, غربت ختم ہو جائے گی, خوشحالی مل جائے گی. اگر یہ نعرہ کوئی لگائے کہ ہم جہالت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, علم کو لانا چاہتے ہیں, تو اس نعرے کے بدلے میں عوض میں کیا ملے گا؟ علم ملے گا, جہالت ختم ہو جائے گی. لیکن یہ ایسا نعرہ نہیں ہے جو ہر ایک کے لیے اٹریکٹیو ہو. روٹی کپڑا مکان ان کے لیے ہے جن کے پاس روٹی نہیں ہے, جن کے پاس کپڑا نہیں ہے, جن کے پاس مکان نہیں ہے. جن کے پاس روٹی ہے, جن کے پاس کپڑا ہے, جن کے پاس مکان ہے, وہ اس نعرے کے پیچھے کیوں چلے؟ وہ کہتے ہیں علم جو ہے جہالت کو ختم کرنا ہے, علم کو لانا ہے. ہاں جو علم کو لانا ہے تو جاہل ہے اس کے لیے علم نفع بخش ہوگا. جو جاہل نہیں ہے آلریڈی علم, اس کو اس نعرے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح غربت مٹاؤ, اب بھائی جو غریب ہے وہ تو اس کی طرف آئے گا نعرے کی طرف, لیکن جو غریب نہیں ہے جس کو اللہ نے دیا ہوا ہے سب کچھ, تو وہ کدھر جائے گا؟ وہ اس کی طرف نہیں جائے گا. تو جتنے بھی نعرے لگتے ہیں وہ صرف اسی کے اوپر ہوتے ہیں جو ان کا افزانہ ہوتا ہے, وہ سب کے لیے نہیں ہوتے. یہ مسلمانوں کی خوش نصیبی تھی کہ ان کو ایک ایسا نعرہ نصیب ہوا جو سب کے لیے تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہ نعرہ تھا جس نے امت کو اکٹھا کیا, جس نے امت کو ایک کیا, جس نے امت کو سر جوڑ کے بٹھا دیا. یہ وہ نعرہ تھا. قیادت تھی, قیادتیں آتی رہی, قیادتیں چلتی رہی, لیکن وہ قیادت جس قیادت میں امت نے اعتبار کیا وہ قائد اعظم کی ذات تھی. وہ قائد اعظم کی ذات تھی. قائد اعظم کون تھا؟ قائد اعظم کی کیا, میں ایک دن ان کا ایک سیکٹری جو تھا, پرائیویٹ سیکٹری, اس کے بعد اس سے وہ انٹرویو لے رہے تھے. وہ اس سے پوچھنے لگے, اچھا آپ قائد اعظم کے پاس رہتے تھے, آپ ان کی خدمت کرتے تھے, تو قائد اعظم کیا کہتے تھے؟ تو ان سے لوگ جو ہیں بڑی محبت کرتے تھے, وہ لوگ ان کی طرف جان دیتے تھے. تو آپ اس کے بارے میں قائد اعظم سے کبھی گفتگو ہوئی؟ اس نے کہا جی ہوئی. حضرت کہا آپ نے کبھی کہا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ قوم آپ سے بڑی محبت کرتی ہے, بڑا پیار کرتی ہے, تو آپ تم نے کہا ہاں. تم نے کیسے؟ نے کہا مجھے خط آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جناب آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کے پاس آؤں, آ کر آپ کی خدمت کروں, آپ کے جوتے پالش کروں, آپ کے کپڑے استری کروں, آپ کی شیروانی کو تیار کروں. یہ وہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو
تو قائد اعظم آپ کو تو پھر خوش ہونا چاہیے نا، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے میں غمزدہ ہوتا ہوں، میں رنجیدہ ہوتا ہوں. کیوں؟ ان کا اس لیے کہ میری قوم کو چاہیے تو یہ تھا. مجھے خط لکھتے قائد اعظم تو قائد اعظم بن گیا، ہمیں بھی بلانا، وہ نسخہ بتا ہم کس طرح قائد اعظم بنے. کہا میری یہ قوم کتنی غلام ذہنیت کی ہو گئی ہے، جب بھی بات کرتی ہے میں تمہاری یہ چیزیں کروں. قائد اعظم کہتے تھے میں رنجیدہ ہوتا ہوں. ہم لوگ ہیں، ہمارے یہاں بھی اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس بچے کو 2 انعام دیتے ہیں جو جوتے اچھے پالش کرے. واہ بھائی واہ، تو نے کمال جوتا پالش کیا. ارے استری کس نے کی؟ اس بچے نے کی. لو جی کمال کر دیا جس نے استری کی، فلانے نے تمہاری یہ ڈیوٹی، تم نے کمال ہو گیا. وہ کیا انسان تھا؟ کیا اس کو اپنی ذاتی آسائشیں نہیں چاہیے تھی؟ ہر چیز چاہیے، مطلوب تھا. لیکن وہ لیڈر تھا، وہ اللہ کا انعام تھا، وہ شخص تھا جس کے اوپر پوری قوم کو اعتماد اور بھروسہ کرنا تھا. اس لیے وہ یہ نہیں کہتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں میری قوم اس غلامی میں پڑی ہوئی ہے، کہتی ہے کبھی جوتا صاف کروں، کبھی کپڑے استری کروں، وہ میرے پاس آئے مجھ سے پوچھے قائد اعظم کیسے بنتے ہیں، محمد علی جناح کیسے بنتے ہیں، قوم کے رہنما کیسے بنتے ہیں. لوگ آج کے کسی آپ دور، ایک دفعہ لارڈ ویور جو ہے وہ ہندوستان کا وائسرائے تھا، قائد اعظم کے پاس بیٹھا ہوا، کھانا دیا اس نے، اور کھانے میں دیتے ہوئے اس نے کہا محمد علی جناح میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو ہندوستان کا جو ہے نا وہ گورنر جنرل بنا دیا جائے، آپ جو یہاں کا سب سے بڑا عہدہ ہے وہ آپ کو دے دیا جائے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی، اپنا ہیٹ اٹھایا اور باہر کی طرف چل دیے. وہ دوڑتا ہوا آیا، قائد اعظم آپ نے میری آفر نہیں سنی، آپ نے میں نے جو آپ کی خدمت میں بات کی ہے وہ آپ نے نہیں سنی، میری اس آفر کا آپ نے جواب نہیں دیا، آپ کھانا کھائے بغیر چل دیے. قائد اعظم نے مڑ کے کہا میں نے تمہارا کھانا نہیں کھانا، میں اس جگہ کھانا کھانے آیا تھا، اپنی قوم کا سودا کرنے نہیں آیا. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ اللہ کا انعام ہے. آج ہم یہ آزادی کی سوغات، وہ کہتے ہیں ہم فقہ میں پڑھتے ہیں اور ہمارے علماء یہ جانتے ہیں، ایک غلام ہونا اس کو آزاد کر دیا جائے، کروا دیا جائے تو اسے جنت میں ہو اعلیٰ مقام ملتا ہے. اور جس ذات نے، جس شخصیت نے کروڑوں لوگوں کو آزادی دلا دی، اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ یوں ہی ہے. حضرت محمد سے میں نے حضرت فرماتے تھے جس بندے کے اوپر قائد اعظم کی قہر کی نظر پڑ گئی وہ کبھی بھلا پورا نہیں. میں یہ کہتا ہوں جس بندے کے اوپر قائد اعظم کی قہر کی نظر پڑ گئی وہ نہیں بھولے گا، اور وہ بندہ جو اس پاکستان کو کسی طریقے سے گزر پہنچائے گا وہ بھی اس دنیا میں عزت کبھی نہیں پائے. پاکستان زندہ باد. تب کا نعرہ مارے ذرا پاکستان نا. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کوئی کانفرنس ہو رہی تھی اور اس کی مسلم لیگ اور کانگریس کی، اور دوسرے دن کسی جگہ ملاقات تھی اور گفتگو تھی، تو رات کو ایک شخص گھومتا گھومتا گیا ہندوؤں کے کیمپ میں، اس نے دیکھا ان کے تمام لیڈر سوئے ہوئے. وہ پھر قائد اعظم کے مسلم لیگ کے کیمپ پہ آیا تو اس نے دیکھا قائد اعظم رات کو جاگ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں. تو اس نے کہا ان کے لیڈر سارے سوئے ہوئے ہیں اور آپ جاگ رہے ہیں. تو میں کہا میری قوم سو رہی ہے اس لیے میں جاگ رہا ہوں، ان کی قوم جاگ رہی ہے اس لیے وہ سو رہی ہے. ہماری یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم نے قائد اعظم جیسے ہستی کا، پاکستان کو وہ راستہ بنا کے چلنے کا، وہ ٹریک دینے کی مہلت نہ ملی. اگر وہ ملتی تو پتہ چلتا پاکستان بنانے والوں نے کس ترتیب اور کس حسن و جمال اور کس قربانی سے بنایا. حضرات محترم، ایک بار پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا اتنی محنت کیوں کرتے ہیں،
سرسری رات جاگتے رہتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں. آپ لوگ جو ہے وہ کبھی راتوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں، کبھی نقشوں پہ اپنی ترتیب بنا رہے ہیں، کبھی میٹنگیں ہو رہی ہیں. اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ کیا جواب ہے؟ کہا اس لیے محنت کرتا ہوں کل اپنے رب کی بارگاہ میں جب پیش ہوں نا تو میرا رب مجھے دیکھ کے کہے ویل ڈن مسٹر جناب، ویل ڈن. یہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا. آئیے پاکستان سے پیار کیجئے، پاکستان سے محبت کیجئے، پاکستان کی اس قدر کو، اس آزادی کی نعمت کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنے دل میں اس کو بٹھائے رکھیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان آئندہ باد، سدا سلامت پاکستان تا قیامت پاکستان. محترم عظیم میاں صاحب نے پاکستان کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں کی. میں ان کا ہمارے ذہن میں ان کے لیے ہمیشہ ہی محبت رہی ہے. جہاں سے جب بھی ہم جیو پہ ان کی رپورٹنگ سنتے ہیں بڑی متوازن بہت زبردست رپورٹنگ ہوتی ہے. عظیم صاحب، عظیم میاں صاحب، آپ عظیم بھی ہیں اور میاں. اور آپ کا دل ہو تو 5-10 منٹ ذکر کر لیں، اللہ کا نام لے لیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم. یہ جو شیطان ہے نا، یہ ابن آدم انسان کے قلب کے اوپر اس نے پنجے گاڑے ہوئے اس کے. اور پھر فرمایا اذا ذکر اللہ، جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو وہ کیا خنس، تو یہ شیطان بھاگ جاتا ہے، دفع ہو جاتا ہے. اور جب یہ غافلہ وسوسہ، جب یہ غفلت کرتے جاتا ہے نا مسلمان مومن کوئی اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ وسوسے دلوں میں پیدا کرتا ہے. خدا ہے، خدا نہیں، دنیا ہے، دنیا نے رہنا ہے، نہیں دنیا نے نہیں رہنا، یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ کا ذکر جو ہے اس سے اپنے دل کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ شریعت کے احکام تو بہت سارے ہیں، مجھے کوئی ایک بتا دیں جس پر میں عمل کروں اور میری جو ہے وہ آبرومندی اور ایمان سلامتی رہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا ایسا ہے ہر وقت اپنی زبان کو نا اپنے رب کے ذکر سے تر رکھا ہے تو تجھے اور بہت ساری احکام کی ضرورت شاید اتنی نہ پڑے. تو اس لیے یہ انسان کی بنیادی شناخت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جاؤ جا کر فرعون کو تنبیہ کرو، وہ بگڑ گیا ہے، اس کو سمجھاؤ. اس کی پھر فرمایا بھلاتا نہیں افی ذکر، ہماری جو ذکر ہے نا ہماری یاد سے غافل نہ ہونا. کون ہے؟ نبی ہے. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں کو بھیجا جا رہا ہے. فرعون کی طرف جاؤ، جا کر اس کو ہمارا پیغام دو، ہماری دعوت دو. لیکن یہ نہیں ہے وہاں جا کر ہمیں بھول جانا، لا تنیا ذکری، ہمارے ذکر سے غافل نہ ہونا. حضرات محترم لگو میں نے ابھی وہ پڑھ رہا تھا حضرت مولانا ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ، وہ فرما رہے تھے کہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے لیے بڑی خیر کی ہیں. ایک وہ اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کے لیے کرے، دنیا کے لیے نہیں کرے. ہم ذکر کرتے ہیں 100 تسبیح پڑھوں گا میرا بچہ امتحان میں پاس ہو جائے، 10 تسبیح کروں گا اس لیے کہ مجھے نوکری مل جائے، فلاں کروں گا تو یہ ہو جائے، فلاں کروں گا. آپ نے فرمایا نہیں، لوجہ اللہ کے لیے ذکر کرو، اللہ کے اللہ اس کی اپنی رضا کے لیے اسے یاد کرو. ایک دوسری فرمائی کیا کرو؟ ہر وقت کرو. یہ نہیں ہے کہ اس وقت کرو اس وقت نہ کرو، شام کو کرو دن کو نہ کرو، رات کو کرو تو یہ کرو نہیں. اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر اس کے لیے کرو. اور کیا کرو؟ ہر وقت کرو. اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھ کے کرو، صحبت اولیاء، صحبت مردان کامل. تو یہ تینوں باتیں ہیں، ذکر کرو اللہ کے لیے اور ذکر کرو ہر وقت.
اور پھر کیا کرو؟ کیا کرو؟ اللہ کے بندوں پر اللہ ان بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھو جنہوں انہوں نے بڑی خوبصورت انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ اس ذکر میں لذت نہیں ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ جب یہ اللہ کے بندے ساری ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، آپ سوتے ہیں وہ جاگتے ہیں، تو کیا ذکر میں لذت نہیں ہے؟ تم یہ کہتے ہو ذکر میں لذت نہیں ہے؟ ان کا حضرت ابراہیم ابن ادم بادشاہ وقت تھے، اور پھر انہوں نے اپنی بادشاہی کو ٹھوکر ماری اور جا کر دریا کے کنارے پہ بیٹھ گئے اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں بادشاہی میں لذت تھی نا، انہوں نے اس کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کی لذت کو حاصل کیا، تو اس میں کوئی لذت نہیں۔ دنیا میں ہم نے تاریخ آپ دیکھ لیں اہل اللہ کی، اس میں یہ تو نظر آئے گا کہ ایک بادشاہ ہے، اس نے تخت کو چھوڑا اور فقر اختیار کیا، یہ مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ مثال کوئی نہیں ہے جس نے فقر کو اختیار کیا اس نے پھر فقر کو چھوڑا اور پھر بادشاہی کی طرف ہے، ایسا کوئی نہیں۔ اس لیے حضرات محترم یہ بڑی پاکیزہ چیزیں ہیں، اللہ ان کی لذتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اب پڑھتا جاؤں، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں، 7ویں بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے 5-6 منٹ ہم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ
إلا الله 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 إلا علماء سے یہ بات سنی ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے ہر روز 70,000 فرشتے آتے ہیں اور آ کر سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ سارا دن ساری رات کی ڈیوٹی کر کے وہ چلے جاتے ہیں، پھر دوسرا 70,000 کا گروہ جو ہے وہ آتا ہے، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر تیسرا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو ایک بار آئے نا 70,000 کا گروہ اس کو قیامت تک پھر دوبارہ باری نہیں ملتی، اس کو پھر دوبارہ یہ۔ لیکن ہم حضور کی امتی کتنی خوش نصیب ہیں کہ جب چاہے سر جھکائیں اور پڑھنے لگے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضور کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد،
اس کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دن کے کسی حصہ میں یا رات کے کسی لمحوں میں اپنے رب کی یاد کو اپنی سینے میں ہمیشہ اس کا چراغ جلائے رکھیں، حضور کی ذات کے اوپر ہمیشہ درود و سلام پیش کریں۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے ہماری دلی مرادوں کو پورا فرمائے، ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں ان میں آسانی فرمائے، جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد نبینا صالح عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے ان کو، جہاں کے ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں انتہائی پریشان ہیں، انتہائی پریشانی میں مبتلا ہے، مولا ہم سب پہ کرم فرما۔ تیرے نبی کے غلام ہیں، رزق کی کمی کے لیے وہ وہاں سے چل کے یہاں ہے، تو ان کو رزق بھی دے اور ان کے بچوں کو بخت اور تابعداری دی۔ پروردگار اپنی حبیب کے صدقے اس ملک کی جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں بھی نصیب فرما، اس ملک کی کو خرابی ہے تو ان سے ہمیں ہمارے بچوں کو محفوظ فرما، ایمان کو سلامت فرما، بے آبروئی سے محفوظ فرما، بے بسی سے محفوظ فرما، مایوسیوں سے محفوظ فرما، بے برکتیوں سے محفوظ فرما، بے آبروئی سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ پروردگار عالم اس کونے کو اللہ نے کس طرح اپنے ذکر سے آباد کیا، اب ہمارے دوست اور جگہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے خرید میں اس کے معاملات میں آسانی فرمائے اور وہ آسانی کے ساتھ ہمیں عطا فرما دے، اور اس کے نام کا تذکرہ، اس کے نبی کی یاد ہمیشہ وہاں قائم و دائم رہے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمیں اچھے رہنما دے، اچھی قیادت عطا فرما، ہماری جو مجبوریاں، پریشانیاں، کمزوری ہیں ان کو اپنی جناب سے، اپنے کرم سے انہیں دور فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ میرے اللہ جو نعمتیں دیتا ہے وہ تیری ذات ہے، عزت دینی ہے تو تو نے، بخت دینے ہیں تو تو نے، رزق دینا ہے تو نے، اولاد بخشنی ہے تو نے، نوکریاں، کاروبار میں وسعت، کامیابی، یہ سب تو نے عطا کرنی ہے۔ یہ ہر نعمت عطا فرما اور اس کی شکر کی توفیق دے، اور وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رکھ، جو کمی ہے اپنی جناب خاص سے پوری فرما۔ میرے اللہ میرے اور میرے دوستوں کے جو صغیرہ گناہ ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، جو ہمارے دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں، مالک وہ گناہ معاف فرما، ہماری التجائیں قبول فرما، ہماری درخواستیں منظور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔